ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ کی 4 بیٹیاں تھیں جو نہ صرف حسن و جمال میں بے مثال تھیں بلکہ نیک دل، شریف اور ہمدرد بھی تھیں۔ ان میں سے 3 بڑی بیٹیوں کی شادی ہو چکی تھی، لیکن سب سے چھوٹی بیٹی شہزادی نیلو سب سے زیادہ حسین، سمجھدار اور باوقار تھی۔ اس کا حسن ایسا تھا کہ چاندنی بھی اس کے سامنے مان پڑ جاتی۔ نیلو کے سنہرے بال اسے اور بھی زیادہ خوبصورت بنا دیتے تھے، مگر اس کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی تھی، کیونکہ ایسا کوئی شہزادہ ابھی تک نہیں آیا تھا جو اس کے حسن اور عقل کا ہم پلہ ہو۔ بادشاہ اور ملکہ اپنی اس خوبصورت بیٹی کی بہت فکر کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ وہ کسی ایسے شہزادے سے شادی کرے جو اس کے لائق ہو۔ ایک دن نیلو اپنی سہیلیوں کے ساتھ شاہی محل کے قریب واقع ایک دریا کی سیر کو نکل گئی۔ پانی چاندنی کی مانند چمک رہا تھا، جسے دیکھ کر سب کو نہانے کی خواہش ہوئی۔ سہیلیوں نے شہزادی کو بھی راضی کر لیا اور وہ سب سہیلیاں دریا میں اتر گئیں۔ نہانے کے دوران نیلو کے سنہرے بالوں کی ایک لٹ کٹ کر بہتے ہوئے پانی میں گر گئی اور دریا کے ساتھ بہتی ہوئی دور جا پہنچی۔ نہانے کے بعد سب سہیلیاں محل واپس لوٹ آئیں، مگر کسی کو یہ اندازہ نہ تھا کہ ان بالوں کا کیا انجام ہوگا۔ اتفاق سے وہی سنہرے بال ایک دوسرے بادشاہ کی سلطنت کے جنگل میں جا پہنچے، جہاں ایک شہزادہ شکار کے لیے آیا ہوا تھا۔ اس کے ساتھیوں میں سے ایک نے دریا کے کنارے پانی پیتے وقت وہ سنہرے بال دیکھے اور حیرت میں پڑ گیا۔ اس نے فوراً وہ بال اٹھائے اور شہزادے کے پاس لے آیا۔ شہزادہ جیسے ہی ان چمکتے ہوئے سنہرے بالوں کو دیکھتا ہے تو وہ مبہوت ہو جاتا ہے۔ اس نے اپنی زندگی میں ایسے خوبصورت اور چمکدار بال کبھی نہیں دیکھے تھے۔ وہ سوچنے لگا کہ جس لڑکی کے یہ بال اتنے خوبصورت ہیں وہ خود کتنی حسین ہوگی۔ شہزادہ یہ سوچوں میں گم رہا۔ جب وہ محل واپس آیا تو اس کی اداسی اور زیادہ بڑھ گئی تھی۔ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور چپ چاپ اپنے کمرے میں بیٹھا رہا۔ ملکہ نے اسے کھانے کے لیے بلایا، مگر اس نے کچھ نہ کھایا۔ جب اگلے دن بھی اس نے ناشتہ نہ کیا تو سب بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ بادشاہ نے وزیر کے بیٹے کو شہزادے کی حالت کا پتہ لگانے کا حکم دیا۔ وزیر زادہ شہزادے کے پاس پہنچا اور اس کی خاموشی کی وجہ دریافت کی۔ پہلے تو شہزادہ ٹال مٹول کرتا رہا، مگر جب وزیر زادہ بار بار سوال کرنے لگا تو آخر کار شہزادے نے کہا، میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں جس کے یہ سنہرے بال ہیں۔ یہ سن کر وزیر زادہ بادشاہ کے پاس پہنچا اور اسے شہزادے کی خواہش کے بارے میں بتا دیا۔ بادشاہ نے فوراً سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ فوراً اس سنہرے بالوں والی لڑکی کو تلاش کریں۔ سپاہیوں کو مختلف علاقوں میں روانہ کر دیا گیا، مگر کئی دن کی تلاش کے باوجود اس لڑکی کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ جب شہزادے کو معلوم ہوا کہ ابھی تک لڑکی کا کوئی سراغ نہیں مل سکا تو وہ مزید بیمار ہو گیا۔ بادشاہ کو فکر لاحق ہو گئی اور اس نے اعلان کر دیا کہ جو کوئی بھی سنہرے بالوں والی لڑکی کا پتہ بتائے گا اسے بھاری انعام دیا جائے گا۔ انعام کے لالچ میں کئی لوگوں نے لڑکی کو تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر سب ہی ناکام رہے اور شہزادے کی حالت بد سے بدتر ہوتی چلی گئی۔ آخر کار بادشاہ نے وزیر کو بلا کر کہا، اگر تم نے اس سنہرے بالوں والی لڑکی کا پتہ نہ لگایا تو میں تمہیں سخت سزا دوں گا۔ وزیر زادہ بہت پریشان ہوا، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے ایک نیا طریقہ سوچا اور چوڑیاں بیچنے والے کا بھیس بدل کر مختلف علاقوں میں جانا شروع کر دیا۔ وہ ہر گاؤں میں جا کر آواز لگاتا، چوڑیاں لے لو، چوڑیاں لے لو۔ جب لڑکیاں چوڑیاں خریدنے کے لیے آتی تو وہ ان کے بالوں کو غور سے دیکھتا اور ایک سوال ضرور پوچھتا، کیا تمہارے علاقے میں کوئی ایسی لڑکی ہے جس کے سنہرے بال ہوں؟ 20 دن گزر گئے مگر اسے کسی ایسی لڑکی کا سراغ نہ ملا۔ وہ بہت مایوس ہونے لگا کیونکہ وقت تیزی سے ختم ہو رہا تھا اور اگر وہ ناکام ہو جاتا تو بادشاہ اسے سزا دے دیتا۔ وہ وزیر زادہ مسلسل سفر کرتا رہا اور آخر کار ایک شہر پہنچا جہاں ایک دن ایک خزانے دار کی بیٹی چوڑیاں خریدنے آ گئی۔ جب وزیر زادہ نے اسے چوڑیاں پہنائیں تو حسب عادت اس نے وہی سوال کیا، کیا تمہارے ہاں کوئی ایسی لڑکی ہے جس کے سنہرے بال ہوں؟ یہ سن کر خزانے دار کی بیٹی کچھ لمحے کے لیے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی،
ہاں، ہمارے محل میں ایک ایسی شہزادی ہے جس کے بال سورج کی روشنی کی مانند چمکتے ہیں۔ یہ سن کر وزیر زادے کی آنکھوں میں امید کی کرن جاگ اٹھی۔ وہ جلدی سے اس لڑکی کے بارے میں مزید جاننے کے لیے تیار ہو گیا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ وہی شہزادی نیلو ہوگی جسے شہزادہ اپنا دل دے چکا تھا۔ وزیر زادہ ایک لمبے عرصے سے اس لڑکی کی تلاش میں تھا جس کے بال سونے جیسے تھے۔ جب اسے ایک نوجوان لڑکی سے یہ خبر ملی کہ شہزادی نیلوفر کے بال واقعی سونے کے ہیں تو وہ خوشی سے نہال ہو گیا، لیکن فوراً ہی شکوک میں پڑ گیا۔ یہ غلط ہے، شہزادی کے بال سنہری ہو سکتے ہیں لیکن خالص سونے کے نہیں۔ تم غلط کہہ رہی ہو لڑکی، وزیر زادے نے کہا۔ لڑکی کو بہت غصہ آیا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، اس نے تیزی سے جواب دیا۔ وزیر زادہ مسکرایا اور کہا، اگر تم واقعی سچ کہہ رہی ہو تو مجھے شہزادی کے بال لا کر دکھاؤ۔ لڑکی کو وزیر زادے کی شرط منظور تھی۔ اس نے چیلنج قبول کر لیا، لیکن وزیر زادہ نے ایک اور شرط لگا دی۔ اگر تمہارے لائے ہوئے بال واقعی سونے کے نکلے تو میں تمہیں یہ چوڑیاں مفت دے دوں گا، لیکن اگر تم غلط ثابت ہوئی تو تمہیں مجھ سے شادی کرنی پڑے گی۔ لڑکی نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے حامی بھر لی۔ رات کے وقت وہ چپکے سے شہزادی نیلوفر کے کمرے میں چلی گئی۔ باتوں کے دوران اس نے بڑی مہارت سے شہزادی کے بالوں کا ایک سنہری تار توڑ لیا اور نرمی سے اجازت لے کر گھر واپس آ گئی۔ اگلے دن جب وزیر زادہ گلی میں چوڑیاں بیچ رہا تھا، چوڑیاں لے لو، چوڑیاں لے لو، تو لڑکی نے اسے بلایا اور شہزادی کا سونے جیسا بال اس کے سامنے رکھ دیا۔ یہ دیکھو، میں جھوٹ نہیں بول رہی تھی، لڑکی نے فخر سے کہا۔ وزیر زادہ حیران رہ گیا۔ اس نے بال غور سے دیکھا اور پھر مسکرا کر بولا، واقعی تم سچ کہہ رہی تھی، تم نے شرط جیت لی، یہ چوڑیاں تمہاری ہوئیں۔ لڑکی نے خوشی سے چوڑیاں اپنے پاس رکھ لیں، جبکہ وزیر زادہ فوراً وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اس نے جلدی میں ایک تیز رفتار گھوڑا خریدا اور اپنے ملک کی طرف روانہ ہوا، کیونکہ مہینے کے ختم ہونے میں صرف 2 دن باقی رہ گئے تھے اور اس کا شہر بہت دور تھا۔ وزیر زادہ دن رات گھوڑا دوڑاتا رہا، لیکن راستہ طویل تھا۔ ادھر بادشاہ نے وزیر کو دربار میں طلب کر لیا۔ کیا تم نے سونے کے بالوں والی لڑکی کا پتہ لگا لیا؟ بادشاہ نے سخت لہجے میں پوچھا۔ وزیر نے نظریں جھکا کر کہا، جہاں پناہ وزیر زادہ خود اس کی تلاش میں گیا ہے۔ بادشاہ کو بہت زیادہ غصہ آ گیا۔ وقت ختم ہو چکا ہے، شہزادہ سخت بیمار ہے اور اب اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں رہی۔ تم نے کچھ نہیں کیا، اس لیے آج تمہیں سزائے موت دی جائے گی۔ وزیر روتا رہا اور بادشاہ سے رحم کی اپیل کرتا رہا، لیکن بادشاہ کا فیصلہ اٹل تھا۔ حکم دیا گیا کہ شام 4 بجے وزیر کو قتل کر دیا جائے گا۔ جب جلاد نے وزیر کا سر قلم کرنے کے لیے تلوار اٹھائی تو ایک اونچی آواز گونجی، رکو، قتل نہ کرو، میں نے سونے کے بالوں والی لڑکی کا پتہ لگا لیا ہے۔ یہ وزیر زادہ تھا جو تھکا ہارا لیکن کامیاب لوٹا تھا۔ جلاد فوراً رک گیا اور وزیر کی رسیاں کھول دی گئیں۔ وزیر زادہ بادشاہ کے سامنے آیا اور بولا، جہاں پناہ یہ لڑکی 200 میل دور بیج نگر شہر کی شہزادی نیلوفر ہے، اس کے بال واقعی سونے کے ہیں۔ شہزادے کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے وزیر زادے کا شکریہ ادا کیا، جبکہ بادشاہ نے فوراً تیاری کا حکم دیا۔ ایک قاصد کو بھیجا گیا تاکہ بیج نگر کے بادشاہ کو اطلاع دی جا سکے کہ وہ امداد لینے آ رہے ہیں۔ کچھ دن بعد بادشاہ، شہزادہ، وزیر اور سلطنت کے بڑے لوگ بیج نگر کی طرف روانہ ہوئے۔ چونکہ قاصد پہلے ہی خبر دے چکا تھا، اس لیے وہاں کے بادشاہ نے شاہی مہمانوں کا شاندار استقبال کیا اور انہیں بہترین جگہ پر ٹھہرا دیا گیا۔ اگلے دن بادشاہ نے شہزادی نیلوفر کو دربار میں بلایا اور کہا، اب تم ہمیں اپنی شرائط بتاؤ۔ شہزادی نے مسکرا کر جواب دیا، آج میں بھرے دربار میں شہزادے سے سوالات پوچھوں گی، اگر وہ درست جواب دے گا تو میں اس سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ شہزادہ تخت پر بیٹھا اور سلطنت کے تمام بڑے لوگ دربار میں موجود تھے۔ شہزادی کی سہیلی نے سب کو سلام کیا اور سوال کیا، اے شہزادے، ہماری عقل مند شہزادی پوچھتی ہے کہ عقل کیا کھاتی ہے؟ یہ سوال سن کر دربار میں سناٹا چھا گیا۔ شہزادہ پریشان ہو گیا اور کچھ سمجھ نہ پایا۔ اس نے وزیر زادے کی طرف دیکھا جس نے آنکھوں سے اشارہ کیا۔ شہزادے نے فوراً کہا،
تم اپنی شہزادی سے کہو کہ یہ سوال بہت مشکل ہے اور مجھے ایک دن کی مہلت دی جائے تاکہ میں اس کا جواب سوچ سکوں۔ شہزادی کی سہیلی واپس آ گئی اور پھر آ کر کہا، شہزادے کو ایک دن کی مہلت دے دی گئی ہے۔ بادشاہ نے دربار برخاست کر دیا اور سب اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ رات کو وزیر زادہ اور شہزادہ اس سوال کا جواب تلاش کرتے رہے لیکن کوئی حل نہ نکلا۔ صبح ہوئی، سب نے ناشتہ کیا اور پھر سو گئے۔ دوپہر ہوئی مگر جواب ابھی تک نہیں آیا۔ آخر کار جب دربار کا وقت قریب آیا تو شہزادہ سخت فکر مند تھا، لیکن اچانک وزیر زادہ مسکرا دیا اور شہزادے کے کان میں کچھ کہا۔ یہ سن کر شہزادہ خوش ہو گیا اور ہنستا ہوا باہر آیا۔ جب دربار میں سوال دہرایا گیا تو شہزادے نے جواب دیا، عقل غم کھاتی ہے۔ یہ سنتے ہی دربار تالیوں سے گونج اٹھا اور سب نے خوشی سے نعرہ لگایا۔ اب شہزادی کی سہیلی نے دوسرا سوال پوچھا، اے شہزادے، عقل پیتی کیا ہے؟ شہزادے نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، عقل غصہ پیتی ہے۔ یہ جواب سنتے ہی سب خوش ہو گئے اور زور سے واہ واہ کہنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد شہزادی خود باہر آئی اور شہزادے سے کہا، آپ نے میرے دونوں سوالوں کے ٹھیک ٹھیک جوابات دیے ہیں اور اب آخری شرط یہ ہے کہ وہ ایک پنجرے میں بند مردہ شیر کو بغیر پنجرا کھولے اور بغیر کسی چیز کو توڑے باہر نکال کر دکھائے۔ دربار میں موجود تمام لوگ حیران و پریشان تھے، کسی کو اس مشکل کا حل سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ شہزادے نے ایک دن کی مہلت مانگ لی اور دربار برخاست ہو گیا۔ شہزادہ جب اپنی قیامگاہ پر پہنچا تو اس نے وزیر زادے سے مشورہ کیا۔ وزیر زادہ خود بھی الجھن میں تھا مگر ہمت نہیں ہاری۔ اگلے دن وہ پھر سے جوگی کا بھیس بدل کر خزانے دار کے مکان پر پہنچا۔ وہاں خزانچی کی بیٹی نے اس کی آواز سنتے ہی پہچان لیا اور شک ظاہر کیا کہ وہ کسی نہ کسی طرح شہزادے کا ساتھی معلوم ہوتا ہے۔ وزیر زادے نے سچائی ظاہر کرتے ہوئے بتایا کہ وہ شہزادے کا دوست اور وزیر کا بیٹا ہے۔ خزانچی کی بیٹی نے بتایا کہ در حقیقت پنجرے میں موجود شیر اصلی نہیں بلکہ موم سے بنایا گیا ہے۔ اس پر رنگ پھیر کر اسے بالکل حقیقی شیر جیسا بنا دیا گیا ہے۔ اگر لوہے کی ایک گرم سلاخ کو شیر کی پشت پر پھیرا جائے تو موم پگھل جائے گا اور یوں بغیر پنجرا کھولے شیر کو باہر نکالا جا سکے گا۔ وزیر زادے نے فوراً شہزادے کو یہ راز بتایا۔ اگلے دن دربار میں سب لوگ حیرانی سے دیکھ رہے تھے کہ شہزادہ یہ شرط کیسے پوری کرے گا۔ شہزادے نے پہلے شیر کو غور سے دیکھا، پھر حکم دیا کہ ایک بڑی لوہے کی سلاخ کو آگ میں خوب سرخ کیا جائے۔ جب سلاخ پوری طرح گرم ہو گئی تو شہزادے نے اسے شیر کی پشت پر رکھ دیا۔ جیسے ہی گرم سلاخ موم سے ٹکرائی وہ پگھلنے لگا اور تھوڑی ہی دیر میں پورا موم بہہ کر باہر آ گیا۔ سب درباری حیران رہ گئے کہ یہ زندہ نظر آنے والا شیر در حقیقت موم کا نکلا۔ بادشاہ نے شہزادے کی عقل مندی کی بہت تعریف کی اور اعلان کیا کہ شہزادہ تمام شرطیں جیت چکا ہے۔ شہزادے اور شہزادی کی شادی دھوم دھام سے کر دی گئی۔ بادشاہ نے وعدے کے مطابق وزیر زادے کی شادی بھی خزانچی کی بیٹی سے کروا دی اور اس تقریب کو بھی شاہی انداز میں منایا گیا۔ شہزادہ شادی کے بعد اپنے ملک واپس آیا اور وزیر زادے کو اپنا وزیر مقرر کیا۔ اپنے مرحوم وزیر کے اہل خانہ کی دیکھ بھال کے لیے ان کی پینشن مقرر کی۔ بادشاہ بن کر شہزادے نے اپنی رعایا کے لیے بھلائی کے کام کیے اور انصاف و محبت کی مثال قائم کر دی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ عقل و تدبر اور عزت نفس انسان کو ہر آزمائش میں کامیاب بنا سکتے ہیں۔ سچی دوستی اور وفاداری ہمیشہ رنگ لاتی ہے اور مشکل وقت میں حکمت سے کام لینا ہی کامیابی کی اصل کنجی ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو کائنڈلی چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ نیکسٹ ملیں گے ایسی ہی ایک انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔